مہدی پیدا ہوئے اور مر گئے، یہ دجال اور کذاب تھے۔ مسعود بھی ایسی نے دیکھا کہ مہدی کی سیٹ تو بدنام ہو گئی، جیسے بعض دفعہ وزراء کی سیٹ ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ بدنام ہو جاتی ہے کہ یہ شرابی رشوت خور، لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اسی فتوے کی زد میں آئیں گے۔ اس نے کہا مہدی کی سیٹ تو بدنام ہو گئی، جماعت المسلمین کی امیر کی سیٹ خالی ہے، اس پر جا قبضہ کرو۔ کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہا جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ کہا تو اہل حدیث ہے، کہا اہل حدیث تھا، میں توبہ کر کے جماعت المسلمین بنا بیٹھا ہوں، اس کا امیر خود بن بیٹھا ہوں، اس لیے میری بیعت کرو، جو میری بیعت کرے گا وہ جنتی ہے، اور جو میری بیعت کا انکار کرے گا چاہے وہ نماز پڑھے، توحید کی گواہی دے، نبی کی رسالت کو مانے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، صدقہ کرے، خیرات کرے، فرمایا وہ جہنمی ہے جب تک کہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتا۔ اب اس حدیث کو سمجھیں سلف صالحین کی سلف فہم سے کہ انہوں نے اس حدیث کا کیا معنی سمجھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کیف الامر اذا لم تکن جماعت، فرمایا جب خلیفہ نہ ہو اور خلیفے کی جماعت نہ ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ اس حدیث پر باب باندھتے ہیں امام نووی، باب باندھتے ہیں باب الامر بلزوم الجماعت عند ظہور الفتن، فتنوں کے ظاہر ہونے پر جماعت کو لازم پکڑنے کا باب۔ امام حیثمی اس حدیث پر باب باندھتے ہیں باب لزوم الجماعت والنہی عن الخروج عن الائمۃ وقتالہم، جماعت کو، خلیفے کی جماعت کو پکڑنے کا باب اور ان کے خلاف خروج کا اور ان سے لڑائی سے منع کرنے کا باب۔ اس کو سمجھا شیخ جزا شمری نے، فرماتے ہیں المعنی اذا لم تکن فی الارض خلیفۃ، فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب زمین میں کوئی خلیفہ نہ ہو فعلیک بالعزلۃ والصبر، تو تجھ کو چاہیے فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام سیاسی جماعتوں سے علیحدہ رہ اور انتظار کر خلیفے کی جماعت کا، اس وقت تک علیحدگی اور صبر اختیار کر۔ یہ معنی سمجھا ہے محدثین نے۔ اور امام ابن حجر اس حدیث کو یوں سمجھتے ہیں والمعنی مَلَّذِي يَفْعَلُ الْمُسْلِمِ فِي حَالِ الْاِخْتِلَافِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَقَعَ الْاجْتِمَاعُ عَلَى خَلِيفَةٍ، کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اختلاف کے دور میں ایک مسلمان کیا کرے جب تک کہ ایک خلیفے پر لوگ جمع نہیں ہو جاتے، فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام سیاسی جماعتوں سے دور رہے۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کو کتاب الامارہ میں ذکر کیا کہ یہ خلافت اور امارت کا بیان ہے، اس میں اللہ کے نبی نے ان سیاسی فرقوں اور ان لوگوں سے کہ جو مہدی یا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اور اس نے اس حدیث کا یہ معنی سمجھا کہ نہیں، اس سے مراد ہماری دینی جماعتیں ہیں جس کا چاہے انسان امیر بن بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس قول کی تشریح ایک اور جگہ پر یوں کرتے ہیں، جس کو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، ان کان للہ تعالی خلیفہ فی الارض فضرب ظہرک واخذ مالک فاتح ہو، اگر زمین میں خلیفہ موجود ہے، اگرچہ تجھ کو وہ مارے، تیرا مال ہڑپ کرے، لیکن تو نے اس کی اطاعت کرنی۔ اسی طریقے سے ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے فَإِن رَأَيْتَ خَلِيفَةً فَأَلْزِمْهُ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ فَإِن لَمْ تَكُنْ خَلِيفَةٌ فَاحْرِبْ، اگر زمین میں خلیفہ موجود ہے تو خلیفے کی بات مان، چاہے وہ تجھ کو پیٹے یا تیرا مال لوٹے، اور اگر زمین میں کوئی خلیفہ موجود نہیں ہے تو دور بھاگ جا، سیاسی فرقوں کے قریب نہ آ۔ اب یہ کہنا تلزم جماعت المسلمین و امامہم،
اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ میں امام اور میری جماعت جماعت المسلمین. امام کا لفظ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے، حدیث میں موجود ہے. فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس رائن فالامیر الذی علی الناس فہو مسئول عنہم. فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اپنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. جو خلیفہ اور بادشاہ ہے اس سے اس کی رعایا لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی نے خلیفے کے لیے امام کا لفظ اور امیر کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح پر ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ. فرمایا اللہ کے نبی نے یہ بادشاہ اور خلیفہ ڈھال ہیں، ان کے ساتھ مل کر لڑائی کرو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. اس کا معنی کیا ہے؟ اپنی فہم سے ایک معنی اختیار کرنا اور اس پر عمل کرتے ہوئے باقی مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا، یہ گمراہی ہے اور شیطان کے جال میں پھنسنا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی ہے. اب آئیے اس اعتراض کی طرف. وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہاں سے آئے؟ ہم تو مسلم قرآن میں ذکر آ گیا، یہ اہل حدیث کہاں سے آئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب 73 فرقوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ کے نبی نے کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب جہنمی، گمراہی میں ایک جنتی. صحابی پوچھتا ہے من ہم یا رسول اللہ، جنت میں جانے والے ہیں کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں. مسعود بیسی نے یہ جماعت 1385 ہجری میں بنائی، اس سے پہلے اس جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا. بتلائیے امیر جماعت المسلمین مسعود احمد تھے، پہلے کون امیر تھا؟ کوئی امیر نہ تھا. صدیاں گزر گئی، کوئی امیر نہ تھا. صحابہ کے زمانے میں امیر المومنین تو تھا، امیر المسلمین کوئی نہ تھا. اور اس کو ایسا حیضہ ہوا ہے مسلمین کے لفظ کا، کتاب لکھتا ہے توحید پر، توحید المسلمین، صلاۃ المسلمین، زکوٰۃ المسلمین، صوم المسلمین، حج المسلمین، آخر کار مسجد دیکھی کہا مسجد المسلمین. مسلمانوں میں رہ کر کہنا میں مسلمان. جیسے کوئی ہم سے پوچھے پاکستان میں رہتے ہوئے، کہے تم کون؟ ہم کہیں ہم پاکستانی. کہا بیوقوف، پاکستان میں رہتے ہوئے یہ کہنا میں پاکستانی، ہاں باہر رہتے ہوئے امریکہ میں ہے، سعودیہ میں ہے، کہیں اور ہے، وہاں رہتے ہوئے کہہ کہ میں پاکستانی، بات بنتی ہے کہ غیر ملکی بھی ہیں، تو بھی اپنے ملک کا تذکرہ کر. پاکستان میں رہتے ہوئے تو کہے میں پاکستانی، پاکستان میں رہتے ہوئے تو بتا تو ملتانی، لاہوری، اسلام آبادی کیا ہے تو، یا پشاوری؟ پشاور میں رہتے ہوئے یہ کہنا میں پشاوری، بے وقوف. محلے کا بتا کس محلے میں رہتا ہے. اسی طرح مسلمانوں میں رہتے ہوئے یہ کہے میں مسلمان، اس کا معنی دوسرے غیر مسلم. یہ مسجد مسلمانوں کی، یہ کتاب توحید المسلمین مسلمانوں کی، باقی سب غیر مسلموں کی. یہ بے وقوفی نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. اب اس سے مراد کون ہے؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین. اس حدیث کا مصداق کس کو قرار دیتے ہیں؟ اگر یہ فرقہ جو کراچی کے سمندر کے کنارے پر پیدا ہوا، اگر اس دور میں ہوتا، کہا جاتا کہ یہ جماعت المسلمین ہے. اور چونکہ اس کا کوئی وجود نہ تھا، نبی کے زمانے میں ہی یا مہاجر تھا یا انصار تھا یا صحابی تھا یا منافق تھا. اسی طرح محدثین کے زمانے میں اس حدیث کا مصداق عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، میرے نزدیک وہ اہل حدیث ہیں.
امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اِلَّمْ تَكُنْ هَٰذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر